میرے وجود نے نہیں بٹھایا، وہ 14 کی محبت نے بٹھایا۔ اب کیوں مجھے سننے چلے آئے؟ اب کیوں یہاں آ گئے؟ یہ بزرگ، یہ بوڑھے، یہ بچے، یہ جوان، یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں، کیوں اپنے گھروں کا کام چھوڑ کے ایک مولوی آیا ہے، چلو اس کا درس، اس کی مجلس سننے جاتے ہیں؟ کیوں؟ وہ مجھے سننے نہیں آئے، وہ اللہ کا قرآن اور 14 کا فرمان سننے آئے۔ بار محمد والے محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے، تھکی تھکی صلوات پڑھ رہے ہو، بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد، سرودیے محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بس آخری ایک لفظ، مولا معاف کر دے۔ نہیں معاف کروں، دو ٹوک موقف کا امام، نہیں معاف کروں گا جب تک ابراہیم معاف نہیں کرے۔ اب اگلا جملہ سننا، لطف ہی لطف ہے اور کمال ہی کمال ہے۔ مولا معاف کر دینا، نہیں کروں گا۔ مولا میں معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، مولا آئندہ نہیں کروں گا۔ فرمایا آئندہ کی بات تو بعد میں ہے نا، میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک میرا ابراہیم معاف نہیں کرے گا۔ مومنوں خیال کرنا، نمازوں کی کمی معاف ہو سکتی ہے، مومن کا حق معاف نہیں۔ کیا سمجھتے ہو مومن کو؟ جس کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے آل بیت کی بچی ہوئی طینت سے پیدا کیا، جس کو اللہ ابراہیم کے سامنے نور بنا کے پیش کرے۔ حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کو جب لے گئے اور عالم ملکوت کی سیر کرائی اور جناب ابراہیم نے دکھایا ایک مجسم نور، جس کے سر پہ نورانی تاج تھا، گلے میں نورانی ہار تھا، کانوں میں نورانی گوشوارے تھے، 9 نور اس نور کے گرد گھوم رہے تھے، لا تعداد انوار اور 9 نوروں کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم پوچھنے لگے یہ کس کا نور ہے؟ تیری نسل سے آنے والے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا نور ہے۔ یہ سر کا تاج کیسا ہے؟ اس کے بابا مصطفیٰ کا نور ہے۔ یہ گلے کا ہار کیسا ہے؟ اس کے شوہر مرتضیٰ کا نور ہے۔ یہ کانوں کے گوشوارے کیسے ہیں؟ اس کے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام کے انوار ہے۔ یہ 9 نور کیسے ہیں؟ اس کی حسین کی نسل سے آنے والے 9 امام بیٹوں کے انوار ہے۔ کیم بروانے والوں سر اٹھانا، یہ لا تعداد انوار کیا ہے؟ کہ یہ زہرا کے شیعوں کے انوار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، عظمت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات ہے؟ جن کو اللہ، وہ شیعہ زدار ماتمی غور کرنا، جن کو اللہ انبیاء کی بزم میں نور بنا کے پیش کرے، اس نور کا اس زمین پہ کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیسا ہوگا؟ ابراہیم جب تک معاف نہیں کرے گا میں بھی نہیں کروں گا۔ رونے لگا، گڑ گڑایا، سلطنت کا وزیر اعظم تڑپا، مولا کیا کروں؟ مولا معاف کر دینا۔ نہیں کروں گا معاف جب تک ابراہیم نہیں کرے گا۔ مولا غلطی ہو گئی، معاف کر دو نا۔ نہیں کروں گا معاف۔ اچھا مولا پھر کیسے جاؤں؟ وہ کوفے میں بیٹھا ہے، میں مدینے میں بیٹھا ہوں، مولا اب اتنا لمبا سفر کر کے کیسے معافی مانگوں کہ پھر آپ تک آ جاؤں؟ اندر سے آواز آئی، اگر نادم ہو گیا ہے ارادہ تو کر، پہنچانا ہمارا کام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارادہ تو کر لے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ مولا کیسے؟ پر میں جنت البقیع چلا جا، فلاں کھجور کا درخت ہے، درخت کے نیچے سواری کھڑی ہے، سواری پہ بیٹھ جانا، آنکھیں بند کرے گا تو مدینہ ہوگا، کھولے گا تو کوفہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آنکھیں بند کرے گا تو مدینہ، آنکھیں کھولے گا تو کوفہ۔ آنکھیں بند کی تو مدینہ، بولو آنکھیں بند کی تو مدینہ، سارے بولو آنکھیں بند کی تو مدینہ، کھولی تو کوفہ۔ وہی گلی جو ابراہیم کے گھر کو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیعہ نادم ہو جاؤ نا تو پھر کمال بھی عجب مل جاتا ہے۔ وہی گلی سیدھا گیا
ٹوٹا ہوا دروازہ دبل باب کیا، وہ سیدھا کپڑے پہنے، سر کے بال پر گندا مٹی سے اٹا ہوا، ایک شخص باہر آیا اور کہنے لگا وزیر اعظم صاحب آپ اور میرے دروازے پر؟ ہائے 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 ہائے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو مومن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعائیں مانگا کرو محفلوں میں بیٹھ کے، آپ اور میرے دروازے پر۔ یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، ابراہیم میرے بھائی، میرے ابراہیم میرے بھائی، میں وزیر اعظم بن کے نہیں آیا، سوالی بن کے آیا، سوالی بن کے آیا۔ کون سا سوال ہے جو تمہیں یہاں لے آیا؟ ریاست کے وزیر اعظم کو کون سا سوال ہے؟ کہ بھائی میں نے تجھے واپس لوٹایا ہے، ساتویں نے مجھے واپس لوٹا دیا۔ اب ذرا ایک جملہ تربیت کی سنو۔ ایک شخص سے غلطی ہوتی ہے، اگر وہ نادم ہو جائے تو معافی دینے والے کو بھی معافی دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شیعہ معافی مانگنے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے اور معافی دینے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھا میری بات؟ فوراً کہا امام ناراض ہو گئے میرے مومن بھائی سے، کام بھول گیا، کہا جا تجھے ساتویں کے صدقے میں کیا واسطہ ہے، کیا وسیلہ ہے، جا تجھے ساتویں کے صدقے میں معاف کر دیا ہے۔ کہتے ہیں یوں نہیں مانگوں گا معافی، کیسے پھر مانگے گا؟ دوستو بس میں آخری لفظ کہہ کے بعد مجلس ختم کر رہا ہوں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، کب ہوگی کب نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھنا گھر جاتے تک لطف بھی لینا اور پھر غور کرنا، اور اگر دل بن جائے کہ کسی مومن کو تم نے ناراض کر رکھا ہے، آج مغرب کی نماز کے فوراً بعد اس کے گھر جانا، یہی امام کا واقعہ سنا کے اسے ضرور راضی کرنا۔ ہو سکتا ہے تو اسے راضی کر لے، 14 تجھ سے راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے تو اسے راضی کر لے، رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ کہا میں اپنا رخسارہ زمین پر رکھتا ہوں، ابراہیم اپنا مٹی والا پاؤں اٹھا میرے رخسارے پہ لگا تاکہ تیرے پاؤں کی مٹی میرے رخسار پہ لگ جائے، میں امام کو جا کے کہہ سکوں مولا تیرے شیعہ کے پاؤں کی مٹی میرے رخسار پہ لگی گواہی دے رہی ہے، میں نے معافی مانگی ہے، تیرے ابراہیم نے مجھے معاف کر دیا۔ دین خدا کا بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا۔ جب آپ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں نا، امام بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اپنے مولا کو پریشان نہ کرنا۔ مومنوں اتفاق، اتحاد، اخوت، بھائی چارہ، بردباری، یہ تمہارا شعار ہونا چاہیے۔ معافی کا جذبہ پیدا کیجیے۔ یہ دنیا یہیں رہ جاتی ہے، قبروں میں چلے جانی ہے، کوئی اٹھ کر دوسرے کی قبر میں نہیں آتا، کل احوال پوچھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج خوش نصیب ہو، مومن کی دل جوئی کر لو، تم دل جوئی کرتے جاؤ گے، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں ثواب درج کرے۔ دین خدا کا بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا۔ کتنا غریب تھا وہ امام جس کی آنکھوں کے سامنے ماں کی چادریں لوٹی۔ میں کل کتاب میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، جناب عبداللہ ابن عفیف صحابی تھا نا مولا علی کا، دونوں آنکھوں ضائع ہو گئی تھی۔ کتاب ہے مدینہ سے مدینہ تک، اس میں لکھا ایک آنکھ جمل میں ضائع ہوئی، ایک سفین میں۔ جب نبی زادیاں آئیں نا کوفہ کے دربار میں، علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا، عفیف نے سپاہی عبداللہ نے سپاہی کا کندھا ہلا کے کہا یہ علی کا کون سا بیٹا آ گیا ہے؟ سپاہی نے کہا شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں۔ کہا کیوں شکر کروں گا؟ یہ علی کا بیٹا نہیں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بڑے دردوں والے لوگوں، خدا تمہارے دلوں میں محبت حسین کو مزید کرے اور دلوں میں قبر حسین رکھتے ہو۔ سنیے گا اس جملے کو۔ عبداللہ دوڑ کے گیا، روایت کہتی ہے جتنا برا بھلا ابن زیاد کو کہہ سکتا ہے کہا
بالآخر ابن زیاد نے کہا اسے لے آؤ میرے پاس، میں اسے قتل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عفیف کا خاندان آگے بڑھا، قبیلے کے لوگ بڑھے، جناب عبداللہ کو لے گئے۔ ابن زیاد کے دل میں آنکھ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ اب جملہ ذرا سنیے گا، ابن زیاد نے حضرت عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کرایا، روتا چیختا۔ ہاں حضرت عبداللہ ابن عفیف جب گھر سے نکالا گیا، روایت کہتی ہے عبداللہ کی بیٹی کے رونے کی آواز آئی۔ عبداللہ تو نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، عبداللہ کی آنکھیں نہیں تھی نا، میرا جملہ سمجھ پا رہے ہو؟ عبداللہ تو نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، فقط بی بی بیٹی کے تڑپنے کی آواز سنی نا، کہنے لگا کمینہ مارنا چاہتا ہے، جلدی مار، مجھ سے بیٹی کا تڑپنا برداشت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کمینہ مجھے جلدی قتل کر، میں بیٹی کا تڑپنا نہیں سن سکتا۔ میں کہوں گا عبداللہ تم نے دیکھا نہیں ہے کتنا صابر ہے میرا سجاد امام، جس کی آنکھوں کے سامنے چادریں لٹی، خیمے جلے، دوڑے دوڑے پھوپھیوں کے ہاتھ باندھے گئے، بے پلانے اونٹوں پہ بٹھایا گیا، اور جس کے سامنے پھوپھیوں کو بابے کی لاش اٹھایا گیا، اور جس کے سامنے تازیانے مارے گئے، اور جس کے دامن کو پکڑ کے 4 سال کی سکینہ کہتی تھی سجاد میرے پاؤں زخمی ہو گئے، سجاد میرے رخسار نیلے ہو گئے، سجاد مجھے پیاس لگی، اجرکم علی اللہ، اللہ تمہیں لے جائے کربلا۔ میرے بھائیوں کربلا یہ کہا جاتا ہے نا، آپ کیا پڑھا جاتا ہے کربلا شام غریبہ جنگ ختم ہو گئی، نہیں ختم ہوئی، میں کہا کرتا ہوں ویر کی جنگ ختم ہوئی، بہن کی شروع ہو گئی۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، بے پلانے اونٹوں پہ نبی زادیوں کو بٹھایا گیا۔ کبھی تم نے سوچا ہے جو شام کے زوار بیٹھے تعین کر رہا، کربلا سے لے کر شام تک جا بجا راستوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں بنی ہوئی ہے، یہ کس کے ساتھ بچے لڑے تھے؟ یہ لڑے نہیں تھے، ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بے پلانے اونٹ تھے، بچوں کو ماں کے پیچھے بٹھایا گیا، بچوں نے ماں کے دامن کو پکڑا، ظالم اونٹوں پہ حملہ کرتے، وار کرتے، تازیانے مارتے، اونٹ دوڑتے، بچوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے، رو کر کہتے اماں میں گر رہا ہوں، آواز آتی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یہ کون سید سجاد ہے؟ دوستو دعا مانگا کرو، اللہ کسی غریب پہ وہ مشکل نہ لائے۔ جب بیچ بازار میں نبی زادیوں کا قافلہ پہنچا، شام کے کمینے لوگوں کا بازار تھا، تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے، سر سانگوں پہ سوار تھے، نبی زادیاں گزر رہی تھی، عورتیں پتھر مار رہی تھی، کوئی آگ برسا رہی تھی۔ صاحب سگنامہ نے لکھا ایک کمینی عورت نے مولا حسین کے سر کا نشانہ لیا، پتھر مارا، آواز آئی آئیو میرا غریب بابا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آئیو میرا اللہ راضی بابا، آئیو میرا غریب بابا۔ اور دوستو ایسے ماحول میں اللہ نہ کرے تم کسی مستور کو بازار لے جا رہے ہو نا، پردے میں لپٹی ہوئی بی بی تمہارے ساتھ ہو، کوشش کرتے ہو ایسا بندہ نہ ملے جو ہمیں جانتا ہو، میرے ساتھ پردہ دار جا رہی ہے، مجھے ایمان سے بتاؤ پردہ دار محمد کی بیٹی ہو، جس کے ساتھ ہو وہ ایمان ہو، رسی میں بندھی ہوئی نبی زادیہ ہو، ایک ہی رسی میں زینب بھی ہو، ام کلثوم بھی ہو، سکینہ بھی ہو، بی بی رباب بھی ہو۔ اب سن پاؤ گے جملہ، ایک جانے والا دوڑ کے آیا، بیچ بازار ہے، مولا آپ اور یہاں، سید سجاد آپ اور یہاں، ایک مرتبہ کہا آہستہ بول، میں اکیلا نہیں آیا، میری ماں ساتھ، میری بہنیں ساتھ آئی ہے، میری بیٹیاں ساتھ آئی ہے، اجرکم علی اللہ، میں اکیلا نہیں آیا۔ اور ہونے والوں آنکھیں بند کر لی، مولا کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، نہیں سجاد نے کہا جاؤ میرے زخموں کا مرہم لے آؤ، نہیں کہا ٹھنڈا پانی لے آؤ، ایک سوال کیا، کہا جلدی کرو، اگر مل سکتی ہیں تو چادریں لے آؤ۔ آئے
مصائب تو میں نے پڑھ دیا ہے، اگر مل سکتی ہے چند چادریں لے آؤ۔ دوستو دوڑا اور چند چادروں کو خریدا، امام سجاد کو دیا۔ آج پہلی بار بیچ بازار میں سجاد نے چادروں کو بانٹنا شروع کیا۔ ایک عالم فرماتے ہیں جب آخری بی بی کو سید سجاد نے چادر دی نا، پھر پلٹ کے دیکھا منظر کیا تھا، سن پاؤ گے؟ کمینے کا نیزہ بلند ہوا، نیزے کی انیوں پہ چادریں تھی اور کہہ رہی تھی واہ محمد، واہ حجابہ، واہ علیہ۔ اور یہی وجہ ہے، اور جب کوئی آ کر میرے قیدی امام کو کہتا تھا سید سجاد اتنا نہ رویا کر، شہادت میرے گھر کا ورثہ ہے، چیخ مارتا میرا مولا سجاد، کہتا شہادت ورثہ ہے، ماں کا ننگے سر بازار جانا، پھپھیوں کا ننگے سر بازار جانا، یہ تو میرا ورثہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزانو، جب کوئی پوچھتا تھا سید سجاد بڑی مصیبت کہاں آئی ہے، شام غریبہ، بھائیوں کا مارا جانا، بابا کی لاشیں پہ گھوڑے دوڑنا، نہیں، رو کر کہتا تھا الشام الشام الشام، اور مجھے شام کا بازار نہیں بھولتا۔ اور جہاں لوگ ہماری مستورات کو دیکھتے تھے پھر اشارے کرتے تھے، پھر کمینے کہتے تھے بتاؤ علی کی زینب کون ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اشارے کر کے کہتے تھے بتاؤ علی کی زینب کون ہے؟ دوستو اگر جگروں میں طاقت ہے یہ جملہ سن پاؤ گے، آگے دربار یزید میں رسی میں بندی ہوئی نبی زادی رہا، بیٹھے ہوئے بادشاہوں نے رہا، بیٹھے ہوئے دنیا کے لوگ، کر رہا تھا کمینہ حسین کے دانتوں سے گستاخیاں، کر رہا تھا لعین حسین کے ہونٹوں سے گستاخیاں، اور خیزران کی چھڑی اٹھاتا حسین کے دانتوں پہ لگا تھا، بجتی ہوئی شراب تشت میں گرا تھا، کہتا حسین یہ وہی ہے جسے تیرے نانے نے حرام کہا تھا، اب نہ رکا گیا۔ نبی زادی نے کہا اماں فضا پیچھے ہٹ جا، بی بی فضا ہٹی، علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا، کہا کمینہ تجھے ہونٹوں کی قدر کا کیا پتا، کمینہ یہ محمد کی بوسہ دا ہے، یہ زہرا کا لاڈلا ہے، اتنا کہنا تھا، کمینہ بفرا، لوگوں کے سوال شروع ہوئے، کہنے لگا مؤذن آذان دو، رونے والوں سن پاؤ گے، مؤذن نے آذان شروع کی، کہا اللہ اکبر، آواز آئی میرے اللہ تیری وحدانیت کا اقرار کرتی ہو، آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، طرف کے نبی زادی نے کہا اور کرسیوں پہ بیٹھے ہو اس سے پوچھو تو صحیح محمد اس کا نانا ہے یا محمد میرا نانا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارک اللہ محمد و آل محمد۔